بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ قرآن حکیم میں فرماتا ہے، انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم۔ اللہ فرماتا مومن مومن کا بھائی ہے تو اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کرو۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم ترحمون، کہ اللہ تم پر رحم فرمائے۔ اب ان دونوں کے درمیان، بریلوی دیوبند کے درمیان بہت چیزوں میں اختلاف ہے، ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ وہ ادھر سے دلیلیں، ادھر سے دلیلیں۔ پبلک ہر ایک اتنی سمجھدار نہیں ہے، ہر آدمی اتنا سمجھدار نہیں ہے کہ ہر بات کو اچھی طرح سمجھ لے۔ پبلک میں سے بہت سے لوگ ہیں جو جلدی سمجھ لیتے ہیں، لیکن ہر آدمی کی اتنی سمجھ نہیں ہے، اتنی عقل تو ہے نہیں کہ ایک دم صحیح بات کو کیچ کر لے۔ بہت کم، بہت لوگ ہوتے بھی ہیں جو کیچ کر لیتے ہیں۔ تو دیکھیے، بات اتنی ہی کرو جتنی کسی کے اندر پائی جاتی ہو، اور جتنی پائی نہیں جاتی ہم اس سے زیادہ کریں گے تو وہ ناانصافی والی بات ہوگی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا۔ کسی قوم کی عداوت تمہیں اس بات پر نہ ابھار دے کہ تم انصاف نہ کر سکو، یعنی انصاف سے کام لینا چاہیے۔ جس میں جو غلطی، جتنی غلطی ہو 10% ہو، 10 بتاؤ، 20 مت بتاؤ، 50 ہے 50 بتاؤ، 100 مت بتاؤ، بڑھا چڑھا کے مت بتاؤ، نمک مرچا لگا کے، چاٹ مسالہ لگا کے۔ آج چاٹ مسالہ لگا کے، رسی کا سانپ بنا کے، بات کا بتنگڑ بنا کے، رائی کا پہاڑ بنا کے قوم میں پیش کرتے ہیں۔ قوم ڈنڈا اٹھا لیتی ہے، ارے مارو رے مارو مارو۔ بھئی قوم کو لٹ چلوانا مت سکھاؤ آپ آپس میں۔ اللہ نے فرمایا ولا تفرقوا، آپس میں تفرقہ مت کرو، یہ ڈنڈے مت چلواؤ آپ قوم سے۔ آپ تو خود ڈنڈا چلاؤ گے نہیں، تقریر کر کے چلے جاؤ گے، قوم بیچاری ڈنڈے چلائیے، آپس میں مرے گی۔ تم جو ہے کہ چلے جاؤ گے اپنے تقریر کا پیسہ لے کے 50,000 40,000، کہ دیکھو دیوبند والوں نے یہ لکھا وہ لکھا، یہ کہہ کے چلے جاؤ گے، قوم آپس میں مرے گی بیچاری۔ ان کی بہن بیٹیاں روئیں گی، کسی کا اگر مان لو دنیا سے انتقال ہو جائے تو اس کی بہن بیٹیاں کتنی روئیں گی، کیا ہوگا، ان کے بچے روئیں گے۔ ایسے مرڈر بھی ہو چکے ہیں ان حالات میں۔ جاورے میں ایک ذرا سی بات کے اوپر، جامع مسجد جاورے میں ذرا سی بات کے اوپر کہ جمعے کی اذان اندر سے باہر، ایک آدمی نے یہ اعتراض کیا ہوگا کہ بھائی باہر کیوں دی جا رہی ہے، اسی بات پر وہ اندر کا ہی قائل تھا، اور 95% پوری دنیا میں جمعے کی اذان اندر ہوتی ہے۔ اب فاضل بریلوی صاحب کے ماننے والے وہاں جاورے میں، تو انہوں نے وہ جمعے کی اذان اندر دلواتے ہیں، جہاں جہاں ان کے ماننے والے وہاں اندر دلواتے ہیں۔ اسی بات کو لے کر کے بیچارے نے کسی نے اعتراض کیا ہوگا کہ بھائی باہر کیوں، تو اس کا مسجد نے مرڈر کر دیا، اتنی سی بات کے اوپر، استغفر اللہ، اتنی سی بات پہ مسجد نے مرڈر کر دیا۔ بتائیے کوئی مرڈر کرنے والی بات ہے؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو بتاؤ آپ، ارئی میں 2 مرڈر ہوئے مسلمانوں کے لیے، عام مسلمانوں کے نہیں، دونوں اماموں کے ہوئے ہیں، ایک حافظ ایک عالم۔ حضرت ماسٹر فہیم صاحب جو جامع مسجد کے امام تھے، حضرت مولانا بشیر صاحب جو سول کے، جو بس اسٹینڈ کے پاس مسجد ہے، اس کے امام تھے۔ ایک امام، ایک ایسے طبقے سے، وہ دونوں سنی، ایک اعلیٰ حضرت پر سلام پڑھنے والے، ایک اعلیٰ پر سلام نہیں پڑھتے تھے، درود سلام وہ بھی بھیجتے تھے، وہ بھی سنی تھے جو فہیم صاحب تھے جامع مسجد میں، اور مولانا بشیر صاحب یہ وہ بریلوی طبقے سے۔ یہ لوگ بڑی طبقے والے اعلیٰ حضرت پہ بھی سلام بھیجتے ہیں نبی کے ساتھ میں، صحابہ کو ایک سائڈ کر دیتے ہیں، اہل بیت کو ایک سائڈ، اور 2-3 شعر پڑھ کے فاضل بریلوی پہ لاکھوں سلام۔ ماسٹر فہیم صاحب جو تھے، حافظ ماسٹر فہیم صاحب جامع مسجد ارئی، وہ اعلیٰ حضرت پہ سلام بھیجنے والے نہیں تھے، سنی تھے، صلاۃ و سلام پڑھتے تھے، سنی تھے۔ تو ان کا جمعے کے دن رمضان شریف میں مرڈر کیا، گولی مار کر مرڈر کر دیا، ارئی میں جامع مسجد کی۔ جامع مسجد کے ارئی کے امام تھے، نکل رہے تھے نماز پڑھ کے، جیسی فجر کی نماز پڑھ کے نکلے، جامع مسجد کے امام حافظ فہیم صاحب حاجی بھی تھے، مرڈر کر دیا گولی مار کر کے۔ اب بتاؤ، بریلوی پارٹی جب یہ بریلوی پارٹی کی طرف سے ایسا ہوگا تو کیا ایکشن نہیں لیں گے پھر دیوبند والے؟ دونوں کی تعداد برابر ہے دیوبند بریلی کی، وہاں دونوں کی تھوڑی بہت ہی فرق ہے، لیکن دونوں ٹکر کے ہیں، دونوں گوشت کھاتے ہیں، بکرے کا، مرغے کا، پڑے کا، دونوں کھاتے ہیں۔
اینٹ کا جواب پتھر دینے میں دونوں ہی ماہر ہیں. یہ نہ سمجھے کہ دیوبند والے ماہر ہیں یا بریلی والے، دونوں ایک دوسرے کا جواب دینے ماہر ہیں. دونوں گوشت کھاتے ہیں، دونوں چاروں اماموں کو مانتے ہیں، دونوں چاروں سلسلے مانتے ہیں، پھر کم کیسے پڑ جائیں گے؟ تو پھر یہ ہوا حافظ فہیم صاحب کا مرڈر ہوا جامع مسجد کے امام کا. تو اس پارٹی کے لوگوں نے اس کے تھوڑی دیر بعد، صرف 2 گھنٹے بعد، رمضان کے اندر جمعے کے دن 2 یا 2.5 گھنٹے بعد حضرت مولانا بشیر صاحب کا مرڈر کر دیا. گھر کے اندر جا کر چھت پہ چڑھ کے مرڈر کر دیا. وہ قرآن شریف پڑھ رہے تھے، اس حالت میں پایا اور ان کو مرڈر کر دیا. ٹی وی نے بتایا تھا، ٹی وی کے اندر آیا، ٹی وی میں دیکھا ہو آپ نے. تو یہ دیکھیے، یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ قوم کے 2 اماموں کا مرڈر ہوا. کس بات پر؟ یہی اختلاف کی بنا پر. تو یہ کوئی مرڈر کرنے والی بات ہے؟ اتنی سی بات پہ مرڈر کیا جائے. وہاں پر ہری مسجد بمبئی میں ایک آدمی بیچارہ حی الصلاح پہ کھڑا ہوا، پہلے کھڑا ہو گیا، اسی بات پہ مرڈر کر دیا اس کا، ہری مسجد بمبئی کے اندر. اور بھی میں آپ کو واقعات بتا سکتا ہوں. تو دیکھو، جتنی جس کے اندر جو بات ہے اتنا ہی کہو. میں بھی جانتا ہوں کہ بریلوی لوگوں میں شدت بہت زیادہ ہے بنسبت دیوبند کے. دیوبند والوں میں نرمی زیادہ ہے. جیسے بی جے پی گرم مزاج ہے، کانگریس نرم مزاج، تو اسی طرح بریلوی گرم مزاج، دیوبند والے نرم مزاج. تو اس کو سمجھنا ہوگا ہمیں بہت گہرائی کے ساتھ. دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہوگا. ایک پٹری پہ گاڑی نہیں چلے گی، دونوں پٹریوں سے. اگر کوئی بات غلط دیوبند والوں کی ہے، اس کان سے سنو، اس کان سے اڑا دو. بریلی والے کی غلط بات ہے کوئی، تو اس کان سے سنو، اس کان سے اڑا دو. ایک کان بریلی سمجھو، ایک کان دیوبندی سمجھو. ایک بازو بریلی سمجھو، ایک بازو دیوبندی سمجھو. دونوں کی تعداد انڈیا میں اتنی ہے کہ دونوں کہیں آدھے آدھے ہیں، کہیں دونوں برابر ہیں، کہیں دونوں میں کم زیادہ ہیں، کہیں کسی کا قبضہ ہے، کہیں کسی کا قبضہ ہے. ہماری مائیں بہنیں جو ہیں انہی دونوں کے درمیان ہیں. اور نکاح بھی ہونا ہے، شادیاں بھی ہونا ہے. کتنا مشکل کام ہو جائے گا اگر اختلاف ختم نہیں ہوا. اختلاف کو ختم کرنا ہے، دونوں آپس میں جلسے کریں اور دونوں ایک دوسرے کو بلائیں، تو اختلاف ہی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی.